کی جانب سے ویژن 2050 ہم ضرور بنانے جا رہے ہیں جس سے کہ فوڈ سیکیورٹی کے مسئلے خدا نہ خواستہ کبھی پیدا نہ ہو اور ملک میں ایگریکلچر کی ترقی ہوتی ہے۔ اچھا علیم بھائی یہ بتائیے، آج اتنا بڑا واقعہ ہوا مری میں، 1 لاکھ لوگوں کو جو ہے داخل کر لیا گیا لیکن انتظامات مکمل نہیں تھے، تو کیا اس میں بھی سندھ حکومت کو ہی آپ الزام دیں گے؟ میں سمجھتا ہوں 100% پنجاب حکومت اس کی ذمہ دار ہے، وزیر اعلیٰ پنجاب اس کے ذمہ دار ہیں، جو بھی صوبائی سیکریٹریز ہیں، ایڈمنسٹریشن ہے، کمشنر صاحب ہیں، ڈی سی صاحب ہیں، ٹورزم ڈپارٹمنٹ کے جو بھی لوگ ہیں، جو بھی انتظامیہ ہے، جس انداز سے میں سمجھتا ہوں جتنی مذمت کی جائے کم کی جائے، اور میں پرائم منسٹر صاحب سے میڈیا کے ذریعے بھی اپیل کرتا ہوں کہ اس میں جنہوں نے بھی غفلت کا مظاہرہ کیا جائے ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے اور ذمہ داری کسی نہ کسی پہ فکس کی جائے۔ یہ کہہ کے جان نہیں چھڑائی جا سکتی کوئی بھی ڈپارٹمنٹ کے جی ہم سے غلطی ہو گئی۔ میں کہنا چاہتا ہوں اگر سردی تھی، اگر برف تھی تو روکا کیوں نہیں گیا؟ انہوں اسلام آباد سے نکلتے ہوئے کیوں نہیں روکا گیا؟ 12 کہو پہ کیوں نہیں روکا گیا؟ یہ نااہلی ہے اور کرمنل نیگلیجنس ہے۔ میں جس انداز سے سندھ حکومت کے خلاف بات کرتا ہوں، پنجاب میں جو واقعہ ہوا ہے اس کے تمام ذمہ داران کو فوری طور پہ، اور جو بیچارے متاثرین ہیں ان کو فوراً، جس انداز سے ہماری افواج میدان میں آ چکی ہیں، دیگر ادارے آ چکے ہیں، گورنمنٹ کے ادارے آ چکے ہیں، ان کو فوری طور پہ ہر طریقے سے ان کا خیال رکھا جائے اور ذمہ داران کو سخت سے سخت سزا دینی چاہیے جنہوں نے اس سے غلطی کا مظاہرہ کیا۔ اعتراف کر رہے ہیں کہ عثمان بزدار اس معاملے کے ذمہ دار ہیں۔ میں کہتا ہوں پنجاب گورنمنٹ میں چیف منسٹر سے لے کے ڈپٹی کمشنر تک سب اس کے ذمہ دار ہیں، ان کے اوپر ذمہ داری فکس ہونی چاہیے کس نے غلطی کی۔ یہ بتائیے زراعت سے بارش ہوتی ہے کراچی میں، پورا صدر جو مین ہے، لوگ پورے شہر سے آتے ہیں، سیوریج کا نظام درم برم ہو جاتا ہے۔ وفاق نے سڑک بنائی گرو بندر سے جو جاری ہے وہ بھی ٹوٹ کا شکار ہے، تو کیا وجہ ہے کہ جب یہاں کا پلان کیوں نہیں بنتا کراچی کا؟ اور اب تو جماعت اسلامی بھی دھرنا دے کے بیٹھی ہے، اسے کہا جا رہا ہے MTM سے طرف پہ چل رہی ہے۔ دیکھیے کراچی ٹرانسفارمیشن پلان میں جو ہمارا پلان تھا وہ چل رہا ہے۔ گرین لائن بس کراچی میں روڈوں پر نظر آ چکی ہے، کراچی کے 3 نالوں کی صفائی ہو چکی ہے، محمود آباد نالے کا افتتاح بھی ہو چکا ہے، لیکن آپ نے دوسری جانب دیکھیے کہ 2 ندیاں، نیاری اور ملیر ندی، ایک طرف ہم صفائی کرتے جا رہے ہیں، دوسری طرف یہ بھرائی کرتے جا رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ، ان کا ڈپٹی کمشنر کورنگی اور ان کی پوری انتظامیہ ڈیفنس کے علاقے میں ملیر ندی کو بھر رہی ہے۔ ہم صفائی کر رہے ہیں، یہ ندیوں کی بھرائی کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ ہمارا KCR سٹارٹ ہو چکا ہے، ہوا چاہتا ہے، فریٹ ٹرمینل پہ کام شروع ہونے والا ہے، K4 پہ انشاءاللہ ٹھیکے دیے جا چکے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں ہم اپنے کراچی ٹرانسفارمیشن پلان کے تحت تقریباً 625 ارب کا جو کام ہے شروع کر رہے ہیں۔ جو بسیں سندھ گورنمنٹ کا وہ تاریخ بھی گزر گئی، تاریخ پہ تاریخ، تو کیسے ہی چلے گی کراچی کو؟ کیسے ملے گا؟ کیا کہہ رہے ہیں بھائی؟ ان لوگوں نے وہ کہتے ہیں نا کہ لائن میں لگایا ہوا ہے، ریڈ لائن، گرین لائن، بلو لائن، یلو لائن، یہ لائن، وہ لائن، یہاں کی لائن، وہاں کی لائن، ان کی صرف یہ لائن میں ہمارے سندھ کو لگایا ہوا ہے۔ سندھ گورنمنٹ سے کسی قسم کی کوئی ٹرانسپورٹ کا ہمیں امید نہیں ہے۔ اچھا یہ بتائیے گا، جہانگیر روڈ کی میں بات کرتی ہوں تو ایڈمنسٹریٹر کراچی ملبہ PTI پہ ڈالتے ہیں، PTI کے MP MNS کو فنڈ بھی ملتا ہے، لیکن کیوں اختلافات اتنے زیادہ ہیں؟ عوام کے مسائل پر توجہ دی ہی نہیں جاتی ہے، جب دیکھو تو ایک پارٹی دوسری پر تنقید کری ہوتی ہے، کام نہیں دکھ رہا۔ میرا خیال ہے کہ کام کوئی دیکھنا نہیں چاہ رہا، جو ہمارا کام ہے وہ دکھ رہا ہے۔ اگر آپ نے چشمہ نہیں لگایا ہوا تو گرین لائن دیکھنے کے لیے چشمہ ٹھیک کر لیجئے، وہ دکھ رہا ہے۔ ہمارے نالے نہیں نظر آ رہے تو نالہ لگانے کے لیے چشمہ لگا لیجئے، وہ بھی دکھ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ہماری اس کا کیا کہنا چاہیے، KCR کے حوالے سے FW والے گراؤنڈ میں اتر چکے ہیں، K4 پہ کام سٹارٹ کر رہے ہیں۔ لیکن آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ چونکہ بڑے کام ہمارے ذمے تھے، روڈس ان کے ذمے تھیں، کچرا ان کے ذمے تھا، سندھ گورنمنٹ جو 1100 ارب کے پیکیج میں 625 ارب میں 5 چیزیں ہمارے پاس تھیں، K4، فریٹ ٹرمینل، KCR، ٹرانزٹ، گرین لائن، اس کے علاوہ کراچی کے اندر کے روڈ 500 نالے KMC کے، DMC کے 41 نالے KMC کے، کچرا اٹھانے، یہ سب سندھ گورنمنٹ کے ذمہ دار ہے۔ تو جو ان کے ذمہ ہے وہ نہیں دکھ رہا ہے، جو ہمارے ذمہ ہے وہ دیکھ رہے ہیں۔ یہ بتائیے کہ آپ کو تھریٹ تھا اور سندھ گورنمنٹ کے ترجمان کہتے ہیں کہ یہ سب ڈرامہ ہے، کیا کہیں گے اس بات؟ میں کہنا چاہتا ہوں کہ افسوس ہوا کہ مجھے انہوں نے کہا ڈرامہ ہے، تو بات یہ ہے کہ مرتضیٰ وہاب صاحب جو 20 گریڈ کے ایڈمنسٹریٹر بھی ہیں، ایڈوائزر بھی ہیں، فیسیلیٹیٹر بھی ہیں، ایڈوائزر بھی ہیں اور فیسیلیٹیٹر بھی ہیں، اور وہ بلٹ پروف گاڑی سرکاری لے کر گھوم رہے ہیں۔ میں کہنا چاہتا ہوں، چلیں آپ نے چاند بھائی سوال کر لیا تو میں جواب دے ہی دیتا ہوں۔ ایک تو تھریٹ آیا، ٹھیک ہے، موبائل پہ آتے رہتے ہیں۔ ایک سندھ پولیس
सिंध पुलिस जिसका सरबरा उसका वज़ीर दाखिला वज़ीर आला साहब हैं। सिंध पुलिस की गन समेत G3 यूनिफॉर्म बुलेट प्रूफ जैकेट उसको सामने रख के कोई अननोन शख्स अगर थ्रेटनिंग वीडियो भिजवा रहा है और क्लाशन को मैसेज में भेजी जा रहा है और ये कहा हलीम आयल शेख की जान को ख़तरा है, मैं सिंध का वज़ीर दाखिला मुराद अली शाह है, मैं IG और मुराद अली शाह से कहता हूँ कि पुलिस धमकी दे रही है तो इसका मतलब है मुराद अली शाह धमकी दे रहा है। ये मेरा काम नहीं है, मैं तो अल्लाह के आसरे पे अल्हम्दुलिल्लाह चलता रहता हूँ। थ्रेट्स भी चल रहे हैं और मैं भी चल रहा हूँ, दोनों चीज़ें साथ साथ चल रही हैं। लेकिन मुराद अली शाह और IG सिंध इस पुलिस वाले को की आवाज़ जो मेरे साथ जो आया है, जो पुलिस की जान धमकी दी उसको निकाल के बताए, बाकी FIA काम कर रही है। बहुत शुक्रिया।